السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ طویل عرصہ سے سیاسی، سماجی، احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے ہمیں متحرک دکھائی دیتا ہے، اور ایک بار پھر جو ہے گزشتہ روز عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں مظفر آباد ڈویژن کے تمام اہم شخصیات تھیں جو ان کی اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کل اپنا جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 13 مئی کو اپنے جدوجہد کا یوم تاسیس منا رہے ہیں، اور اس دوران جو لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں انہیں وہ خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہم اس پہ بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، کل جو ہم اجلاس ہوا ہے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، اس کا حوال بتائیے گا، اور یوم تاسیس منانے کا انہوں نے اعلان کیا پرڈا میں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق، دیے گئے شیڈول کے مطابق جو ہے وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے، اور اس دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں ایل او سی پر بھارتی افواج کی جو کشیدگی ہے، جو شدت ان کی جو جارحیت کے عزائم ہے اس میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ اس دوران ایک واقعہ رونما ہوا تھا پہلگام کے مقام پر، جہاں کچھ نہتے سیاحوں کو شہید کیا گیا، جس کے خلاف ہندوستان نے جنگی ماحول پیدا کر دیا اور پاکستان پر الزام عائد کیا، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس۔ اور پھر ایک آبی جارحیت کے بعد فضائی حدود کے استعمال پر بھی پابندی لگی، تو ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ ایک ہفتے سے جو ہے نا جنگ کا ماحول پیدا رہا، ٹینشن رہی، اور اس دوران کچھ جو ایشوز تھے سیاسی اور سماجی اور دیگر جو عوامی مسائل کے حوالے سے تھے، وہ تھوڑے سے ان کی شدت میں کمی واقع ہوئی تھی، تھوڑے سے ان کی شدت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو مظفر آباد ڈویژن ہے، اس کا جو اجلاس ہے گزشتہ رات ہوا ہے، اور اس اجلاس کا بنیادی مقصد 13 مئی کا جو یوم تاسیس ہے، جو تاسیسی جلسہ ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کا، اس کے انتصابات کو حتمی شکل دینا تھا۔ تو اس جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے جی کہ 13 مئی کو مظفر آباد اپر اڈا میں تاریخی جلسہ عام منعقد ہوگا، تاسیسی جلسہ عام، جس میں جو شہدائے 13 مئی ہیں عوامی تحریک کے، گزشتہ سال جو رینجرز کی فائرنگ سے نوجوان شہید ہوئے تھے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آزاد کشمیر بھر سے عوامی ایکشن کمیٹی کے زعماء، اکابرین اور نمائندگان جو ہے نا وہ خطاب کریں گے اجتماع سے، اور اس اجتماع سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اچھا ہاشمی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسے وقت میں جب پہلگام واقعہ کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی ہے، پاکستان کی عوام، آزاد کشمیر کی عوام اس ٹینشن صورتحال سے گزر رہی ہے، ایسے میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلانا، یوم تاسیس منانا، ایک تو آپ اس کو کس عمل سے دیکھتے ہیں؟ کیا یوم تاسیس کے موقع پہ یہ پہلگام واقعہ اور یہ جو کشیدگی کا ماحول ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں گے؟ یہ دیکھیں سہیل صاحب، دو ایشوز ہیں۔ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کے خدشات اس وقت پہلگام واقعے سے پہلے کے جو ہے نا وہ رونما ہو چکے ہوئے ہیں۔ کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے نشاندہی کی ہے جی کہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا۔ ان دہشت گردوں کی نشاندہی پر آزاد کشمیر کے اندر پہلے سے سیکورٹی الرٹ جاری ہے، اور جو عوامی اجتماعات ہیں وہ اس صورتحال میں جو دہشت گرد اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی اجتماعات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک پرامن جلسہ عام منعقد کرنا، پرامن تحریک کو یہاں تک پہنچانا اور دہشت گردوں سے بچانا۔ دوسری طرف جو بھارت کی جانب سے جو جنگی جارحیت کی جو صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس پروگرام کو جتنا مختصر رکھ سکیں، جتنا علامتی رکھ سکیں اتنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہ اب اس میں عوام کی جانب سے اس سطح کی شرکت، زیادہ شرکت اور وہ جذباتی جو شرکت ہے وہ کوئی بھی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک اس وقت نمائندہ فورم کی حیثیت رکھتی ہے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، چونکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی امید کی آخری کرن ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ عوام کے لیے آخری امید ہے۔
اگر اس پلیٹ فارم کو متنازع بننے یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو پھر مسئلہ بنے گا سب کے لیے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اچھا ابھی صاحب یہ اسی سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، گزشتہ دنوں مظفر آباد میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دو شخصیات کے درمیان ایک تنازع ہوا تھا اور یہ تاثر سامنے ابھر کر سامنے آیا تھا کہ شاید یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، لیکن کل کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ایک بار پھر ہمیں یونٹی دکھائی دی، یکجہتی دکھائی دی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر مکمل اتحاد اور یکجہتی ہے، چونکہ ایجنڈا جو ہے وہ متفقہ ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا خالصتاً عوام کے معاملات سے متعلق ہے، عوام کی بنیادی ضروریات سے متعلق ہے، عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں ان سے متعلق ہے، اور اس پلیٹ فارم کو، اس کی جو مقبولیت ہے، اس پر جو عوام کا اعتماد ہے، وہ یقیناً بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ویسے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کو پنپنے کا موقع دیا جاتا جو عوام کا اعتماد حاصل رکھتا ہو، عوام کی حمایت رکھتا ہو۔ تو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے سب سے بڑا امتحان اس وقت اتحاد اور یکجہتی قائم رکھنا ہے، اور ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اتحاد اور یکجہتی کی فضا جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات اس طرح کے پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اعتماد کی بنیاد پر آگے بڑھنا یہ ضروری ہے، اور ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو خبرین ہیں، زعماء ہیں، انہیں اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے۔ جس طرح کی کل گفتگو ہوئی ہے وہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں، اس سے یہاں ہو گیا ہے جی کہ وہ سارے خطرات سے، ساری سازشوں سے، ساری منصوبہ بندیوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں اور ذمہ طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سب آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر 20 سے زائد جو عہدے ہیں، اہمیت کے حامل عہدے جس میں آئینی عہدے بھی شامل ہیں، وہ خالی ہیں، جس میں چیف الیکشن کمشنر عدالت عالیہ میں اسامیاں خالی ہیں، چیئرمین صاحب بیرو سروس ٹریبیونلز میں دیگر جو ہمارے عہدے خالی ہیں۔ یہ بتائیے گا ان عہدوں پہ تعیناتیاں عمل میں کیوں نہیں لا رہی، اور اس کی تاخیر کے پیچھے کیا حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک مخلوط حکومت ہے، اور مخلوط حکومت میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر بااختیار ہیں۔ انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ممبران اسمبلی کی حکومت ہے، اور وہ ممبران اسمبلی کی حکومت کے بادشاہ سلامت ہیں، اور یہ بادشاہ سلامت کے اپنے عزائم کچھ اس طرح کے ہیں، ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں زیر التوا کر کے ایک بارگیننگ پوزیشن بنا لی ہے۔ اب حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں جی کہ جب سیاسی جماعتیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو خالی اسامیاں پور کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، تو پھر بیٹھ کر وہ بارگیننگ کرنے کے لیے کہ کچھ لوگ، کچھ دو کی پالیسی جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ التوا میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ آئینی عہدہ 1 منٹ کے لیے خالی نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ لمحہ فکریہ ہے۔ باعث تشویش بات ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کئی محکموں کے سربراہ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں جو سروسز ٹریبیونل کا محکمہ ہے، سروسز ٹریبیونل میں چیئرمین نہیں ہے، ممبر نہیں ہے۔ یہ جو سروسز ٹریبیونل کا جو عدالت ہے یہ ملازمین کے معاملات یکسو کرنے کے لیے ہے، اور اس کا چیئرمین کا نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا کیس دائر ہوگا تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح چیئرمین صاحب بیرو ابھی تک تعینات نہیں ہو سکا ہے۔ ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے، ان کے ساتھ ایک سندھ ممبر تعینات ہونے ہیں، وہ بھی ساری کوششوں اور دباؤ کے باوجود وزیر اعظم صاحب اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہیں۔ ان کے ساتھ ہائی کورٹ میں خالی اسامیاں ہیں، ان پر ججز کی تعیناتی ہونی ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی اسامیاں خالی ہیں، پھر ڈی جی لوکل گورنمنٹ کی اسامی خالی ہے، ڈی جی فوڈ کی اسامی خالی ہے، ڈی جی آئی ٹی کی جو اسامی خالی ہے، ڈی جی کیم کی اسامی خالی ہے، اور سیکرٹری سروسز کی اسامی پر تعینات ہیں جو افیسر، انہیں پرنسپل سیکرٹری کا چارج بھی دیا ہوا ہے، اور ساتھ سیکرٹری مواصلات کا چارج بھی ہے ان کے پاس۔ اس طرح کی صورتحال کو آپ گڈ گورننس کا نام دے کر عوام کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جو سسٹم دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا آجمیر صاحب بتائیے گا، آپ صرف اکیلے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے ان ایشوز کے حوالے سے، مجھے یہ بتائیں اسمبلی میں بیٹھی ہوئی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو مہمان اسمبلی ہیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں واضح ہے کہ اگر وزیر اعظم ان امور کے حوالے سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو اس کے لیے بھی طریقہ کار موجود ہے۔ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں، ممبران اسمبلی اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتی؟ ایک صرف ہم پرائم منسٹر کو ہی الزام کیوں دیتے ہیں کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ممبران اسمبلی ہیں، ان کی بھی آئینی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سہیل صاحب بنیادی کام یہ جو ہے یہ اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ وہ آئینی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرے۔
تو بدقسمتی ہے یہ، اور آپ کو شاید یہ بات پسند نہ آئے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور جو قائد حزب اختلاف ہیں یہ ایک ہی جماعت سے منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے تحریک انصاف کے ساتھ اللہ تلقی کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا. وہ فاروق اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن تحریک انصاف سے الگ ہونے کا نام نہیں لیتے. خواجہ فاروق صاحب بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ سے منتخب ہو کر آئے ہوئے، وہ قائد حزب اختلاف ہیں. تو جب دونوں وزیر اعظم اور جو قائد حزب اختلاف ہیں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ سرکاری اپوزیشن ہوتی ہے. یہ جو اس وقت اپوزیشن آئی اس کو ہم سرکاری اپوزیشن کہیں گے. اس سرکاری اپوزیشن نے اس حوالے سے خواجہ فاروق صاحب کی یہ آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ خالی عہدوں کی پر تعیناتی کے حوالے سے اپنا آئینی کردار ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر نے اس پر توجہ دلائی تھی، اور وزیر اعظم پاکستان کو جو چیئرمین کشمیر کونسل ہیں انہیں خط لکھا تھا جی کہ آزاد کشمیر کے اندر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 کے تحت یہاں کی جو اسمبلی ہے جس نے یہ ایکٹ پاس کر رکھا ہے، منظور کر رکھا ہے، اس نے چیئرمین کشمیر کونسل کو یہ اختیار سونپا ہوا ہے کہ جب آزاد کشمیر حکومت آئین کے مطابق نہ چل رہی ہو تو چیئرمین کشمیر کونسل آزاد کشمیر کے معاملات میں مداخلت کر کے حکومت کو آئین کی حدود کے اندر کام کرنے کے لیے پابند کر سکتے ہیں، اپنا آئین کردار ادا کر سکتے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آئین تو ان کے لیے کوئی امید نہیں رکھتا، نہ ہی قانون ان کے لیے کوئی امید رکھتا ہے. ان کی زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ امید رکھتا ہے، ان کے جو سیاسی مفادات ہیں وہ امید رکھتے ہیں. تو ہم ان پر کوئی اس لحاظ سے تنقید نہیں کرتے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے. وہ وزیر اعظم ہے اور ہم صحافی ہیں، تو خرابی کو نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. نہیں عاشمی صاحب ایسی بالکل بات نہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگتا. ہمارا کام یہ نکات چاہ لیکن اچھے پیرائے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی، لیکن جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے عاشمی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ممبران اسمبلی اس معاملہ میں دو آپشن استعمال کر سکتے ہیں. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ریپلیس کرنے کے لیے عدم اعتماد لا سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس معاملے میں عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں، چلیں جی اپوزیشن لیڈر کا رول ایک طرف رکھیں، وہ اپنا رول ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو باقی ممبران اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ دو آپشن استعمال کیوں نہیں کیے؟ یہ تو آپ سیاسی جماعتوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ آپشن کیوں استعمال کیا ہے. وہ آپ کو اگر میں کہتا ہوں ان کے کردار سے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے اندر فاروق قادر صاحب کی ایک ریٹ پہلے سے چل رہی ہے جس میں وزیر اعظم کے انتخاب کے تو انتخاب کے وہ آئین کے خلاف ورزی کے حوالے سے ہے نا جی. آئین کے آرٹیکل 17(2) کے خلاف ورزی ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے. دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ الگ ایشو نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے معاملے میں پرائم منسٹر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اس ایشو کو لے کے وہ اعلیٰ عدلیہ میں جا سکتے ہیں. اس معاملے میں اعلیٰ عدلیہ میں وہ حکومت جا سکتی ہے، ریفرنس دائر کر سکتی ہے رہنمائی کے لیے. اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہو سکتی ہے، عوامی سطح پر تحریک چلائی جا سکتی ہے، مطالبہ کیے جا سکتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا سکتی ہے. لیکن میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب دونوں بندے جو ہے وزیر اعظم اور صدر جنہوں نے مشاورت کر رہی ہے، وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف، وہ ایک ہی پارٹی کے ہیں اور صدر صاحب بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آئین کا تحفظ کون کرے گا؟ سب ممبران اسمبلی نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے اور کوئی بھی اپنے حلف کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے. اس وقت جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر شدید نوعیت کا آئینی بحران ہے. معمولی بحران نہیں ہے، اس کو آپ معمولی بات نہ کہیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں. وہ سب کو، سارے سسٹم کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے سارے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے تو وہ اکیلے نہیں ایسا کر سکتے. ایک تو یہ ممبران اسمبلی ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے ہوئے ہیں، دوسرا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آئے ہوئے ہیں اور وہ کسی کے سامنے خود کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اچھا عاشمی صاحب، یہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، جو بھی آتا ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گزشتہ طویل عرصہ سے MNCH کے جو ملازمین مرکزی ایوان صحافت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی اسمبلی کی طرف. مدمیر کے مقام پہ ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ خواتین بچیوں پہ لاٹھی چارج کا طرز عمل کیا درست ہے؟ ایک بات، اگر بہراست اس ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے تو یہاں پہ ایک وزراء کی بڑی فوج ظفر موج یہاں پہ موجود ہے، وہ ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے؟ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ٹیبل ٹاک پہ حل نہ ہو. طویل عرصہ سے بچیاں اور خواتین گرمی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن حکومت اور وزراء جو ہیں اس معاملے میں بالکل سنجیدہ کردار ادا نہیں کر رہے.
سہیل صاحب ایک بات جو ہے نا اس کی کلیئرفیکیشن ضروری ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قدم پر سوار ہو کر آتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں کے وہ لوگ حکومت منتخب کرتے ہیں. لوگوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا آزادانہ طور پر موقع ملنا چاہیے. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آتے ہیں وہ سازش کے ذریعے آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سازش کرتے ہیں مل کر عوام کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے. عوام کو آزادانہ طور پر جب حکومت منتخب کرنے کا موقع دیا جائے گا تو بہت سارے مسائل آج ختم ہو جاتے ہیں. اب اگلی بات ہے یہ جو اڈاگ ملازمین کی اور MNCH کے ملازمین کی، یہ دو الگ ایشو ہیں. اڈاگ ملازمین جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2021 میں ایک ایکٹ کے ذریعے 4300 ملازمین جو ہے 4300 ان کو مستقل کیا تھا. یہ وہ ملازمین تھے جن کی سروس جو 5 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی تھی. ایک انسانی ہمدردی کے جذبہ کے تحت جو ہے ان کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا. بہت سارے ملازمین ایسے تھے جن کی 15 سال سے زیادہ سروس ہو چکی تھی اور بہت سارے ملازمین بغیر پنشن کے ریٹائر ہو رہے تھے، فارغ ہو رہے تھے مستقل نہ ہونے کی وجہ سے. تو مسلم لیگ نون نے یہ ایکٹ بنا کر ان کو مستقل کیا. تو جب حکومت بدلی تو تحریک انصاف نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ 4300 بندے فارغ کیے، وہ ایکٹ ہی ختم کر دیا. اب وہ جو بندے ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا جی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. آپ نے یہ نئی حکومت جو آئی اس نے ایک کمیٹی بنائی، پھر دوسری بنائی، پھر تیسری بنائی، اور جو بھی انہوں نے کمیٹی بنائی انہوں نے مسلم لیگ نون کے دور میں جو بنایا گیا قانون تھا اس کو درست قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک ایک کیس کا جائزہ لے کر ان کو مستقل کیا جانا چاہیے. قرین انصاف ہے. تو یہ حکومت جو ہے نا اس اپنی ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کی سفارشات پر عمل نہیں کر سکی اور اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. اب یہ ہے نا یہ ملازمین کو جان بوجھ کر یہ ہے نا ان کو اٹھایا گیا ہے، موقع دیا گیا آپ احتجاج کریں. دوسرا معاملہ جو MNCH کیا ہے، MNCH ایک وفاقی حکومت کا پروجیکٹ تھا. وفاق میں جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ چلا گیا صوبوں کے پاس. اب آزاد کشمیر میں یہ جو MNCH پروجیکٹ تھا وفاقی حکومت کا دیا ہوا، یہ آزاد کشمیر حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرتی، اس کو نارمل میزانیے پر لاتی. لیکن انہوں نے وہ جو عادت ہے ہماری کہ وفاقی حکومت سے کچھ نہ کچھ آتا رہے تو وہ نظام چلتا رہتا ہے، اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اس معاملے میں. اب اس معاملے اس جو MNCH پروجیکٹ ہے اس میں 1200 ملازمین دکھائے جا رہے ہیں کہ 1200 ملازمین تھے، جبکہ 800 کے لگ بھگ ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 800 ملازمین درست اور جائز بھرتی ہوئے تھے. یہ 400 ملازمین ہیں یہ کنٹیجنٹ ملازمین ہیں جو متفرق مد کے خلاف جن کو تنخواہیں ادا کی جاتی تھی بالمختہ. یہ 400 ملازمین بھرتی کس نے کی ہے، کیوں بھرتی کی ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں کنٹیجنٹ ملازمین بھرتی کر کے کس نے اس طرح کا ایک ایشو پیدا کیا اور اس جو برائی کی جڑ ہے، جو خرابی کی جڑ ہے اس طرف جانے کی کوشش نہیں کر رہا. اب یہ جو لوگ 10-12 سال جن کی 15 سال سروس ہو گئی ہے یا پروجیکٹ میں یہ کنٹیجنٹ کی مستقلی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. جو پروجیکٹ میں ملازم ہوتا ہے اس کی بھی مستقلی کا کوئی جواز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مدت طے ہوتی ہے کہ پروجیکٹ 5 سال کا ہے، 2 سال کا یا 3 سال کا. اور کنٹیجنٹ کا مطلب ڈیلی ملازمت ہے، یہ دیارداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر. دو ایشوز بتائیے. میں نے بات کی کہ وزراء کا کردار اس میں کوئی نہیں ہے، انہیں سنیں ایک بات. دوسرا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین جا کے بیٹھتے ہیں، عازیاں لگاتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عملاً کوئی کام نہیں کرتے. نہ تو وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں، مثلا اپوزیشن لیڈر ان کے پاس گئے بیٹھے، انہوں نے ان کے پوائنٹ نوٹ کیا. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی پرائم منسٹر کو تحریک کی ہے یا کیا. اس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی پوائنٹس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، لیکن عملاً ان کی بات کسی فون پہ نہیں کی جاتی. ایک دوسرا وزراء کی آپ بات کریں، وہ رول پلے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وزراء کو حکومت کوئی مینڈیٹ دے گی، مقرر کرے گی تو پھر از خود تو کوئی وزیر یہ کام نہیں کر سکتا. یہ مقامی جو MLA ہیں خواجہ فاروق صاحب وہ سیاست جمکانے کے لیے کتنا کلامی ہو رہی ہے. مجھے یہاں یہ بتائیے گا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مختلف سیاسی حلقوں سے ہیں، مختلف انتخابی پورے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف جو ہمارے وزراء ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ان کے حلقوں سے. کل یہ ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ تو وزیروں کو پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سامنے کریں گے، MLAs کس طرح سامنا کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاست کرنے کے لیے اس طرح کے ان کو چاہیے ہوتے ہیں اعتماد، وہ بیٹھ جاتے ہیں. خصوصاً اپوزیشن کے لوگوں کو یہ اس طرح کا موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. اظہار یکجہتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو تنگ کریں.
اور خواجہ فاروق صاحب کی نیت بھی کوئی مسئلہ حل کرنے کی نہیں تھی. اگر مسئلہ حل کرنے کی نیت ہوتی تو اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے تو وہ کوئی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کرتے, تحریک التوا پیش کرتے, کوئی قرارداد پیش کرتے, لیکن ایسی کسی بھی ممبر اسمبلی نے نہیں کی ہے. یہ جو ایکشن کمیٹی ان کی بنی ہوئی ہے ڈاکٹر ملازمین کی, اس نے بہت طویل جدوجہد کی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہمیشہ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے رہے ہیں, کیونکہ یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ انسانی معاملہ ہے, اس کو اس بنیاد پر حل ہونا چاہیے اور حکومت کو اس معاملے میں نیک نیتی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں مرکزی ایوان صحافت میں طویل عرصے سے جو احتجاج کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, ان کا مسئلہ جو ہے وہ بیٹھ کر حکومت کو یہ مسئلہ بالآخر حل کرنا پڑے گا. اس حکومت کی یہ عادت ہے کہ یہ جب تک کوئی احتجاج نہ ہو اور لوگ سڑکوں پر نہ آئیں تو یہ مسئلہ حل نہیں کرتے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, بہت شکریہ. آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر اس معاملے میں کوئی قانونی قدغن ہے تو اس معاملے کو انسانی ہمدردی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہر حوالے سے جو ہے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنے آراء سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.